اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله بعد الحمد والصلاة. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ ہم قرآن مجید کی جو پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ اس پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس پہلی سورت کو اپنی بساط کے مطابق سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اب تک چند آیات اس کی شروع کی ہوئی ہیں اور تقریباً ہم نصف کے قریب پہنچے اور اس سے پہلے ہم نے حمد کے بارے میں بتایا. اللہ رب العزت کا نام پاک، اس میں جلالت اللہ، اس کے کچھ معارف آپ کی گوش گزار کی. رب کسے کہتے ہیں یہ بھی بیان کیا گیا. عالمین کیا ہے، عالم کسے کہتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس پر بھی گفتگو ہوئی. پھر اس کی صفات میں الرحمن الرحیم یہ بھی ڈسکس ہوئی اور پھر مالک یوم الدین. تو یہ جلیل القدر صفات اللہ رب العزت کی جو یہاں بیان ہوئی ان پر ہم نے کچھ گفتگو کی. اب اس کے بعد جو آج ہمارے پیش نظر آیت ہے وہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب یہاں پیٹرن چینج ہو رہا ہے. اب بات آ رہی ہے بندوں کی. بندے جو ہیں وہ اب اپنی عبادت اور اپنی بندگی اور اپنی احتیاج کا اظہار کر رہے ہیں اور اس کا انداز یہ ہے کہ ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. اب یہ بندوں کا ذکر ہے. تو دیکھیے اب اس کا جو ذکر ہے اب وہ اس طرح ہے کہ جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں سیکنڈ پرسن، یعنی مخاطب بنا لیا. اب اس کی ذات کو ہم نے مخاطب بنا لیا. اب اس کی ذات سے ہم عرض کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اور وہ یہ فرما رہا ہے کہ یہ تمہاری بات ہے جو میں بیان کر کے تمہیں بتا رہا ہوں کہ اب تم اس طرح کہو ایاک نعبد، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں. تو اس سے پہلے جو بات تھی وہ اس کی ڈائریکٹ اس کی بات ہو رہی تھی، اس کی صفات کی بات ہو رہی تھی اور اس انداز سے کہ ہم نے اسے مخاطب نہیں کیا، جس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، اس انداز سے بات ہوئی ہے. تو غائب کے انداز میں. اب یہ تو جانتے ہیں نا، میں اس کی وضاحت کیا کروں، فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن. فرسٹ پرسن جیسے متکلم خود بول رہا ہے، اور سیکنڈ پرسن جس سے بات ہو رہی ہے جو آپ کا مخاطب ہے، اور تھرڈ پرسن وہ جو غائب ہے. تو اس سے پہلے جو بات ہوئی وہ اس انداز سے الحمدللہ رب العالمین، تو تھرڈ پرسن کے انداز میں. اس نے یہ نہیں کہا میں، اس نے کہا اللہ. ہم اس کی بات کو جب بیان کر رہے ہیں الحمدللہ کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اللہ، اللہ ہی کے لیے ساری تعریف. رب العالمین جو سارے جہانوں کا رب ہے، الرحمن رحمان ہے، رحیم، مالک یوم الدین روز جزا کا مالک. تو ہم اس کو مخاطب نہیں کر رہے بلکہ اس کی شان بیان کر رہے ہیں وہ کیسا ہے. ان سب یہ جو پیچھے پورا بیان ہوا ہے اس کا جو انداز ہے وہ غائب کے سینے میں ہے، یعنی وہ اللہ
جو سارے جہانوں کا رب ہے، وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم۔ اس کے بعد آپ دیکھیے ایک دم سے انداز چینج ہو، جب یہاں پہنچے ایاک نعبد، تو اب سیکنڈ پرسن کے انداز میں بات ہے، یعنی اس کو مخاطب کیا ایاک۔ تو گویا جو پہلے وہ کہلا رہا تھا پیچھے کہ وہ اللہ جو رب ہے سارے جہانوں کا، وہ اللہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، اس کے بعد ایک دم سے انداز چینج ہوتا ہے، اسلوب چینج ہوتا ہے، اور التفات جس کو ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں، التفات واقع ہوتا ہے اور وہ مخاطب بن جاتا ہے۔ تو یہ کیا ہوا ہے، یہ انداز چینج جو ہوا ہے، اس میں کیا حکمت ہے؟ بھئی دیکھیے سیکوینس تو یہ تھا کہ یوں جیسے پیچھے غائب کے انداز میں بات شروع کی تھی تو آگے بھی اسی طرح چلتا۔ مثال کے طور پہ یوں کہا جاتا وہ جو ہے اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وہ جو اللہ ہے، وہ جو رب ہے، وہ جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، ایاہو نعبد، ایک سیکوینس بن جاتا نا، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاهُ نَسْتَعِينُ، اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اس سیکوینس پہ بات ہمیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ بالکل ایک ترتیب سے چلتی چلی جاتی، لیکن التفات فرمایا، انداز بدلا، غائب سے ایک دم حاضر کا صیغہ لایا گیا، جو غائب ہے اسے مخاطب بنایا، سیکنڈ پرسن کے انداز میں بات پھر چینج کر کے لائی گئی۔ تو یہ گویا کہ ایسا ہو گیا، جب یوں کہا کہ تو اسی کے لیے بولا جاتا ہے، مخاطب اسی کو کیا جاتا ہے جو سامنے ہو، جو سامنے ہو اسی سے بات کی جاتی ہے، کہ تو یا آپ یا تم جو بھی کہتے ہیں، وہ جو سامنے ہے۔ تو یہاں گویا اللہ نے یہ نقطہ بتایا ہے، یہ اسلوب جو تبدیل ہوا ہے، اس میں نقطہ آ گیا یہاں پر، بہت باریک بات ہے، یہ ذرا غور کیجئے گا، قرآن کا اسلوب سمجھیے، ایک ایک چیز کی حکمت دیکھیں آپ۔ نقطہ جو یہاں پر ہمیں پیش کیا گیا، ہمارے سامنے رکھا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ پیچھے جو صفات عالیہ اس کی بیان ہوئی ہیں، اور جو شان و عظمت تم نے ابھی ذکر کی ہے کہ وہ جو اللہ ہے سارے جہانوں کا رب، اور وہ جو رحمان ہے، وہ جو رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے، یہ صفات اتنی بڑی ہیں، اتنی عظیم الشان ہیں، یہ اتنی بڑی باتیں ہیں، دنیا میں کوئی ظاہر شریک نہیں، یہ صرف اسی کی صفات ہیں، اسی کی شانیں ہیں۔ اور جب یہ اسی کی شانیں ہیں اور اس کی اتنی عظیم الشان یہ باتیں جب تم نے کی، اور جب تم نے اس کا تصور کیا، اور جب تم اس کے اندر کھو گئے، تو معلوم ہے تمہارے اندر کیا انقلاب آ گیا، اور کیا انقلاب آ جانا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب ایسی عظیم الشان ذات کے اندر تم کھو جاؤ، تو پھر اب اس کو غائب مت سمجھو، اس کو اپنے سامنے سمجھو۔ یہ صفات ہیں، وہ صفات جو کائنات کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ وہ شانیں ہیں جو چپے چپے کو اپنے دائرے میں لیے ہوئے۔ تو جب تم نے یہ بات پیچھے بیان کر دی کہ وہی ہے اس کائنات پہ جو چھایا ہوا ہے، اور جو اس کو پال رہا ہے، اور جو اس میں اپنے رحمت و رضوان کی بارشیں برسا رہا ہے، اور ایک ایک چیز پر اپنی رحمت نازل کر کے اس کو بقا عطا کر رہا ہے، اور اپنے فیضان ربوبیت میں اس کو لے کر ماں کی آغوش سے بھی کہیں زیادہ بلا تشبیہ بلا مثال وہ ہر ایک شے کو اپنی آغوش ربوبیت میں لے کے پال رہا ہے، اور کوئی چیز ایک ذرے سے لے کے پہاڑ تک اس کی آغوش ربوبیت سے باہر نہیں ہے، اور ہر طرف جب وہی چھایا ہوا ہے۔ تو اے بندے، جب تو اس سے مخاطب ہو، جب تو اس کے سامنے آئے، تو اب تجھے یہ لائق نہیں ہے اور تیرے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ جب تو اس کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرے تو وہ اب بھی تیرے لیے غائب رہے۔ اب وہ غائب نہیں رہنا چاہیے، اور تیری عبادت کسی غائب کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، بلکہ تیری عبادت ایک حاضر اور موجود خدا کے سامنے ہونی چاہیے۔ تیری کیفیت اب یہ ہونی چاہیے کہ تو اس کے سامنے ہے، وہ تیرے سامنے ہے۔ یہ گویا ہمیں ہماری عبادت کی روح بتا دی اس اسلوب۔ پہلے بتا دیا کہ اس کی معرفت حاصل کرو، اس کو سمجھو،
اس کا تصور کرو کہ وہ کتنا بڑا ہے۔ جب اس معرفت کے ساتھ تم اس کی بارگاہ میں آؤ گے تو پھر وہ نہیں رہے گا بلکہ تو میں بدل جائے گا، اور بندہ جب کھڑا ہوگا اس کے سامنے تو پھر اس سے غائب نہیں ہوگا بلکہ اس کے سامنے حاضر ہوگا۔ اور مجھے بتائیے عبادت کا اس سے زیادہ مزہ، لطف اور روحانیت کیا ہو سکتی ہے؟ عبادت کہتے ہیں اس کو کہ جس کی عبادت کر رہے ہو اس کے روبرو حاضر ہو جاؤ۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، فرمایا کہ احسان یعنی عمدگی عبادت کی کیا ہے، بہترین طریقہ عبادت کا کیا ہے؟ فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، ایسے عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہے، یعنی اگر یہ تصور نہیں کر پا رہے تم کہ جیسے تم اس کو دیکھ رہے ہو، تو پھر یہ سمجھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ تو اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو اور یہ کنسنٹریشن تمہارے اندر نہیں ہو رہی ہے تو پھر تم یہ تو سمجھو، کم از کم اس پہ تو رہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو بہرحال تمہارا ایک رابطہ اس سے عبادت کے وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں حضوری ہو، غیبوبت نہیں ہونی چاہیے۔ عبادت جو ہے وہ اسٹیٹ آف ایبسنس کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے اسٹیٹ آف پریزنس کا۔ پریزنس ہونا چاہیے، آپ کے اندر حاضری ہونی چاہیے، موجودگی، کہ میں اس کے حضور میں ہوں، تب آئے گا عبادت کا مزہ۔ یہ جو ہم نمازوں میں اکثر سوچتے ہیں نا کہ بھئی نماز پڑھی پتہ ہی نہیں چلا، اور اتنے عرصہ ہو گیا پڑھتے پڑھتے آج تک وہیں کے وہیں۔ سب کے کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں، صرف نماز ہی کو لے کر کے ہم میں سے ہر شخص کے مسئلے ہیں، کسی کے کم، کسی کے زیادہ، کسی کے بہت زیادہ ہیں۔ جو بہت زیادہ والے ہیں وہ بڑے خطرناک موڑ پر ہیں۔ مثلا وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھنے کھڑے ہوتے شیطانی خیالات جو ہیں حملہ آور ہو جاتے ہیں، ساری الٹی سیدھی چیزیں، گندی باتیں جو پہلے کبھی نہیں آتی وہ نماز میں آنے لگتی ہیں، نماز میں وہ خیالات آنے لگتے ہیں۔ یہ بڑی خطرناک بات ہے، یعنی بہت بری حالت ہے، بہت دوری ہے، اس کا مطلب بہت دوری ہے۔ یہ جو بینگ ہماری ایک اسٹیٹ آف بینگ، اسٹیٹ آف پریزنس ہے، اس سے ہم بہت دور ہیں، اس کی حضوری سے، اس کے تصور سے، اور شیطان جو ہے وہ اس کے ہم قریب ہیں۔ تو عبادت کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ شیطان سے دور اور رحمان کے قریب۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہی کہ بھائی اپنے دماغ کو حاضر کرو، تم جس کی حضور پہ ہو اس کا تصور کرو، اور تصور جو ہے نا وہ بنتا ہے کسی کے بارے میں جاننے سے۔ دیکھیں جناب، آپ جب اپنے گھر میں اپنے ماں باپ کے سامنے جاتے تو آپ بالکل ایسے جیسے کہ عام حالت میں چلے جاتے ہیں، اور فری سٹائل میں اور بلا تکلف، کوئی پرواہ نہیں، بس کوئی اہتمام نہیں۔ لیکن آپ کے والد اگر کسی بڑی کرسی میں بیٹھے ہوں اور کوئی ان کے نیچے کام کرنے والے، ان کے خادم، ان کے ملازم، وہ وہاں پر اپنے باس کی خدمت میں آ رہے ہوں، تو ان کا آنا کچھ اور انداز کا ہوگا، وہ ایسے بے تکلف ہو کے نہیں آ رہے ہوں گے، وہ احتیاط سے پورے اپنے ذمہ داری کو محسوس کر کے، اپنی پوزیشن کو سامنے رکھ کے، اور ان کے منصب۔ یہ وہی شخص ہے، وہی جو ہمارا والد ہے، وہ یہاں ہمارے گھر میں ہمارے لیے لوکل ہے، ہمارے ذہن پہ کوئی اس کا ایسا امپریشن نہیں ہے، ہم اس سے ایسے مل رہے ہیں جیسے کہ عام لوگوں سے ملتے ہیں، بلکہ اور زیادہ فری ہو کر، بے تکلف ہو۔ لیکن دوسرا جو ہے کرسی کوئی سامنے آ رہا ہے، جب ان کی پوزیشن اس کے سامنے ہے تو وہ ذرا پھر بچ کے، احتیاط سے، ادب سے۔ اور اچھا اگر یہی صاحب جو ہمارے والد ہیں یہ بیٹھ گئے ہیں وزیر اعظم کی کرسی پہ، بادشاہ کی کرسی پہ، تو پھر تو لوگ اس طرح کہ بالکل جیسے کوئی حس و حرکت نہیں، سامنے کھڑے ہوں گے اور ہلنا بھی گوارا نہیں کریں گے، ایسے کھڑے ہوں گے آداب شاہی بجا لانے کے انداز کے ساتھ، انہیں پتہ ہے کہ ہم کہاں کھڑے۔
تو یہ کیا ہوا ہے؟ وہ ذات ایک ہی ہے، وہ آدمی وہی ہے جو گھر میں بھی ہے، ایک کرسی پہ بیٹھا ہے وہاں ہے، اور بادشاہ بنا ہوا ہے، مگر لوگوں کے انداز بدل گئے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ جو آنے والے ہیں وہ اپنے اپنے خیالات کے تابع ہو کے آ رہے ہیں، اپنے اپنے امپریشن کے تحت آ رہے ہیں۔ تو امپریشن بڑی چیز ہے، آپ نے جو سمجھا ہے اسی کا اثر ہے، آپ جتنا سیریس لیا اتنا اثر ہے، جتنا ان کی حقیقت کو سمجھا اور جس اینگل سے سمجھا اسی کا اثر آپ کے اوپر پڑے گا، تمام حاضریوں میں، تمام آداب میں، تمام معاملات میں۔ بس سارا مسئلہ یہی ہے، ذات تو اللہ کی ایک ہی ہے، اور آنے والے جب اس کی خدمت میں آ رہے ہیں تو ایک ہم جیسے ہیں جو آ رہے ہیں کہ ساتھ میں شیطانی وسوسے بھی آ رہے ہیں، ہم جیسے ہیں جو آ رہے ہیں کہ ساتھ میں غفلت بھی ہے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا کہاں آ رہے ہیں اور کس کے سامنے آ رہے ہیں، اور ہم جیسوں میں وہ بھی ہیں کہ جو آ رہے ہیں مگر کوئی اثر نہیں ہے، بس ٹھیک ہے نماز ہے پڑھ لی، لیکن ایک آنے والے وہ بھی ہیں کہ جب آ رہے ہیں تو وہیں سے جب تصور کر رہے ہیں کہ کس کے حضور میں آ رہے ہیں تو کب کبھی تاری ہے، ایسے بھی گزر گئے، اس کی ہیبت، اس کا جلال کہ کس کے حضور میں جا رہے ہیں۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بخاری شریف میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب اذان ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان ایسے ہو جاتے جیسے نہ آپ ہمیں جانتے نہ ہم آپ کو جانتے۔ اذان کے بعد اب کیا ہے؟ ایک حاضری کا تصور، اس عظیم ذات کی بارگاہ، اس بادشاہ عظیم کی بارگاہ میں حاضری، ایک بندے کی حاضری، اللہ کے رسول سے زیادہ کس کی حاضری، کس کی حضوری ہو سکتی ہے؟ لہذا وہ کیفیت جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کر رہی ہے وہ وہی والی شان کے جو اثرات ہیں وہ فوراً مرتب ہونا شروع ہو گئے کہ آپ کی یہ کیفیت کہ آپ اتنے گم ہو جاتے، اتنے کھو جاتے اس حضوری کی کیفیت میں کہ جیسے شناختی ختم ہو گئی ہمارے درمیان، اور پھر اسی عالم میں رہتے جب تک نماز ادا نہ کر لیتے، اور جب نماز پڑھ لیتے اس کے بعد پھر آپ معمول کے مطابق ہمارے ساتھ بات چیت فرماتے۔ یہ بھی کیفیت۔ تو بات وہی ہے کہ ہمارے ذہن پر امپریشن کیا ہے، ہم نے اس کے بارے میں سوچا کیا، جانا کیا، وہی چیز پہلے بتائی گئی ہے، ایاک نعبد کے مرحلے میں بعد میں اتارا ہے۔ یہ جو پہلے جو صفات ہیں اور جو اس کی حمد آئی ہے اور یہ چار جو صفات اس نے بڑی بڑی بیان فرمائی ہیں، یہ لانے کا مقصد یہی ہے کہ آگے جب تمہیں حضوری کا درس دیا جائے، جب تمہیں عبادت کے لیے بلایا جائے اور جب تم اس کے سامنے آؤ اور جب تم اس سے مخاطب ہونے لگو تو اس سے پہلے تمہیں اس کے بارے میں ایک نالج ہو، تمہارے اندر معرفت ہو، تمہارے اندر پہچان ہو، شناخت ہو کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، وہ کتنا بڑا ہے، کتنا عظیم الشان ہے۔ جب یہ علم، یہ نالج، یہ معلومات، یہ معرفت، یہ حال تمہارے اوپر طاری ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر تم ایاک نعبد جب کہو گے تمہیں وہ نظر آ جائے گا۔ تو ساری بات اس امپریشن کی ہے جو آپ کو اور مجھے پیدا کرنا ہے، اور وہ پیدا ہوگا علم سے، اور علم دو طرح کا ہوتا ہے۔ یہ جو پیچھے علم آیا ہے یہ دو طرح کا ہے۔ ایک علم وہ ہے جو ہمارے لیے ہماری عقل میں جمع ہوتا ہے، یہ علم معلوم بناتا ہے شے کو، بس معلوم یعنی ہمیں معلوم ہے، یہ ساری باتیں ہم نے سن لی، ہمیں معلوم ہو گئی، تو کہاں گیا وہ علم جو سنا اور سنایا؟ وہ ہماری عقل میں چلا گیا، معلوم بن گیا، بس ایک یہ علم ہے۔ یہ اتنا ہی رہے گا دوستو، اس سے آگے نہیں بڑھے گا۔ اور دوسرا علم جو ہے جب تک وہ اس کو نہیں سمجھیں گے اس تک نہیں پہنچیں گے۔ اسی علم میں سے دوسرا علم نکال، علم تو یہی ہے لیکن جگہ بدلنی ہے۔ جب اندر آیا ہے نا تو یہاں اندر لا کے جگہ بدلنی ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ ایک عقل ہے جس میں پہلے والا علم گیا، دوسرا دل ہے، دل میں داخل کر۔ جب یہ علم دل میں جائے گا تو اب یہ علم وہ والا نہیں رہا گویا، یہ جگہ جب بدل گئی تو یہ علم احوال بن جائے گا۔
وہ جو عقل میں گیا وہ علم استدلال تھا، لیکن جگہ بدلنے کی وجہ سے کیا ہوا، جب دل میں گیا اور روح میں گیا تو علم حوال بن گیا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک علم وہ ہے، یعنی ایک علم کی صورت وہ ہے جو آپ کے اندر داخل ہوئی تو شے معلوم بن گئی فقط، اور دوسری صورت علم کی وہ ہے کہ جب وہ آپ کے اندر داخل ہوا تو آپ کا حال بن گیا، آپ کی کیفیت بن گئی، آپ کی کیفیت بن گئی، آپ کا حال بن گیا۔ یہ جو علم کی صورت بنی، حال کی صورت، اور علم جب حال بن کے آپ کے اندر داخل ہوا تو یہ وہ علم ہے جو آپ کو یہاں پر لا کے کھڑا کرتا ہے جہاں ایاک نعبد ہے۔ اس علم کے بعد پیچھے سے اگر آپ اس طرح چلے کہ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کو سمجھا، معلوم بنایا، پھر دل میں لے گئے، اس کے بارے میں سوچا، یہاں تک کہ میں اب ایک اور لفظ استعمال کرنے جا رہا ہوں اسی علم کے لیے، دوسرا نام دے رہا ہوں، وہ ہے معرفت، یہاں تک کہ وہ معرفت بن گیا۔ جب آپ کی معرفت بن گیا، جب الرحمن الرحیم پر پہنچے، وہاں ایک علم حاصل ہوا، معلوم بنا، پھر معرفت بن گیا، پھر مالک یوم الدین۔ اس طرح آپ کے اندر جب ان صفات کے علم کے ذریعے کیفیات پیدا ہونا شروع ہوئی کہ دو تین صفات وہ ہیں جس میں رحمت کا بیان ہے، اور ایک صفت وہ ہے جس میں اس کے جلال کا بیان ہے، تو جمال اور جلال دونوں چیزیں جب بیان ہوئی تو اس کی کیفیت جب بن کے اندر جائے گی تو وہ یہ ہوگی کہ بندہ اس سے ایک طرف تو بہت امید لگا کر آگے بڑھے گا کہ وہ بڑا کریم، وہ بڑا رحیم ہے، وہ عطا فرمانے والا، اور دوسری طرف جلال کی صفت جو اس کے اندر اس علم بن کر گئی ہے، اس کی وجہ سے وہ اس سے ڈرتا بھی رہے گا، اس کی ہیبت سے، کہ کہیں مجھ سے کوئی خطا نہ ہو جائے۔ ان دو گنا کیفیات کے ساتھ جب آپ آگے بڑھو گے تو اب جو ایاک نعبد کہو گے تو یہ پوری حضوری بن جائے گا آپ کے لیے، اور وہ ذات آپ کے سامنے کیفیت کے طور پہ آ جائے گی۔ تو یہ ہے اصل میں دین کا مدعا، کہ علم کو صرف اپنے اس ظاہری وجود اور مادی وجود کے اندر بند مت کرو، علم کو صرف عقل دماغ کے اندر لے جا کے چھوڑ مت دو، بلکہ اس کو اپنا حال بناؤ، اس کو اپنے اوپر طاری کرو۔ ایک علم وہ ہے کہ جو ہمارے اندر جاتا ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جس کے اندر ہم خود چلے جاتے ہیں۔ جس وقت آپ خود علم کے اندر چلے جائیں گے اس وقت علم آپ کا حال بن جائے گا۔ ساری دنیا علم کو حافظے کے ذریعے حاصل کرتی ہے، دماغ کے ذریعے، عقل کے ذریعے، اور اسی کی فکر کرتی ہے دنیا، اور کچھ نہیں۔ سارا دنیا کا علم اسی پہ کھڑا ہے بس۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ تو اس علم کی بات کر رہا ہے کہ جو حافظوں اور دماغوں میں نہ سمائے، بلکہ اس سے نکل کر ہمارے وجود کا حصہ بن جائے، ہمارا حال بن جائے، ہماری کیفیت بن جائے۔ اس لیے خدا کے یہاں جب علم کی بات ہوتی ہے تو یہ تفریق اور تقسیم نہیں ہوتی کہ آپ کی میموری کتنی تیز ہے، نہیں، بڑی بڑی میموریاں وہاں دھری رہ گئی، بڑے بڑے افلاطون وہاں کہیں جا کے گم ہو گئے، بڑے بڑے ابو علی سینا غبار میں کھو گئے، ان جیسی عقلیں آج دنیا میں کہیں نہیں ملیں گی، لیکن کوئی ویلیو نہیں رہی، کچھ نہیں ملا۔ اس لیے یہاں پر میموری چیک نہیں کی جاتی، یہاں حافظے نہیں دیکھے جاتے، یہاں معلومات کے ریکارڈ جمع نہیں ہوتے، یہاں کمپیوٹر نہیں لگے ہوئے کہ کتنی نالج ہے، کتنی تفسیریں ہیں، کتنی یادداشت ہے، یہ چیز یہاں نہیں دیکھی۔ یہاں تو حال دیکھا جاتا ہے، میرا بندہ اپنے من پہ کیا چیز لے کر آیا، اپنے من کے اوپر سوار کر کے، اپنے دل میں داخل کر کے میرے لیے کیا کیفیت لے کر آیا۔ یہاں کیفیت دیکھی جاتی ہے، یہاں کوالٹی دیکھی جاتی ہے، یہاں کوانٹٹی کی کوئی ویلیو نہیں۔ یہ وہ راز ہے جس کو سب سے زیادہ صوفیہ نے سمجھا ہے۔ اس لیے وہ جب بات شروع کرتے ہیں تو دل سے شروع کرتے ہیں، روح تک پہنچتے ہیں، بس۔ اب ان کے آگے باقی کوئی غبی اور ذہین کوئی چیز نہیں ہوتا۔ وہاں اس سطح پہ پہنچنے کے بعد سارے وہاں اس ڈائمنشن میں نکل جاتے ہیں جہاں یہ تفریق، یہ تقسیمی ختم ہو جاتی ہے۔ ان کے یہاں یہ باتیں بالکل جیسے بلاک ہو جاتی ہیں کہ کتنے ذہین تھے، کتنی نالج تھی، کیا لکھ کر گئے۔ کبھی آپ نے پوچھا بابا بلے شاہ نے کیا لکھا؟ کبھی پوچھا بابا فرید نے کتنی تفسیریں کی؟
کبھی پوچھا آپ نے داتا صاحب نے کتنی حدیثیں شرح کی، کتنی احادیث کی شروعات لکھی، بڑی بڑی جو بڑے بڑے محدثین نے لکھی، لکھا لکھنے والوں نے، ایسا نہیں کہ بالکل نہیں لکھا، لیکن کیا وہ جو اہل علم حضرات کا ایک حصہ ہے بڑی بڑی جلدوں میں، 20 50 جلدوں میں، کیا اس طرح کا کام اس کی انہیں ضرورت نہیں پڑی لکھنے کی، اس لیے کہ وہ اپنے اس علم کو حال بنا کے دنیا کے اندر وہ سارا کچھ جو کتابوں میں لکھا ہے وہ لوگوں کے دلوں میں پیوست کرتے چلے گئے، وہ لوگوں کی روحوں میں اتارتے چلے گئے۔ لیکن اس کا یہ مطلب مت سمجھیے گا کہ انہوں نے ظاہری علم سے قطعی تعلق رکھا یا اس کو انہوں نے حقیر جانا اور انہوں نے اس کو چھڑوایا، نہیں، ایسا نہیں، کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو سچے صوفیہ بزرگان ہوئے، علم حال والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کبھی بھی علم کال کی مذمت نہیں کرتے، اس کو نظر انداز نہیں کرتے، اس کے تقاضے پورے کرتے۔ بات جو کرنے کی ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ یہاں پر رکتے نہیں ہیں، بس ان کے یہاں یہ معیار نہیں ٹھہرتا کہ فقط اتنا ہی معیار، ان کے یہاں علم معلوم بننے کے بعد پھر حال میں چلا جاتا ہے، اور جب حال میں چلا جاتا ہے تو پھر وہ اس سے بھی کہیں آگے کا کام کر جاتے ہیں جو آدمی صرف زبانی جمع خرچ سے کر رہا ہوتا ہے، جو آدمی ظاہری محنت و کاوش سے کر رہا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز کہ جو انسان کو خود بدل دے، کہیں سے کہیں پہنچا دے، اور دوسروں کے لیے بھی وہ ایسی ثابت ہو کہ انقلاب آ کے رہ جائے، یعنی لوگوں کے دل کی دنیا بدل جائے۔ تو اس لیے ہمیں قال سے حال کی طرف بڑھنا چاہیے۔ لیکن یہ تو خیر بہت بڑا مقام ہے جو میں نے بیان کر دیا، یہاں تک تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، مگر ہم اپنے لیے جس سطح پہ ہم ہیں اس کا میں تھوڑا سا ایک علاج بتا رہا تھا کہ یہ جو ہماری کیفیت ہے کہ نماز پڑھی پتہ ہی نہیں چلا، نماز میں خیالات آتے رہے، نماز سے آج تک کوئی چیز بدلی نہیں، ہم ویسے کہ ویسے، حالانکہ اللہ کی کتاب یہ فرما رہی ہے نماز کے بارے میں، ان الصلاۃ تنہیٰ عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک یہ نماز بے حیائی و برائی سے روکتی ہے۔ تو ایک آدمی ہے، اس کے اندر تبدیلی نہیں آ رہی، اور وہ مسلسل ان غلط کاموں میں پڑا ہوا ہے، حرام اگر اس کے منہ کو لگا ہوا ہے تو لگا ہوا ہے، کوئی اور برائی اگر اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو جڑی ہوئی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ہماری نماز ہمیں نہیں روک پا رہی، ہمارے اندر تبدیلی نہیں آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے نماز کو صرف معلوم بنا کے رکھا ہے، حال نہیں بنایا۔ حال بنائیے، اللہ کے حضور میں اس حاضری کے ساتھ حاضری دیں، اس حضوری کے ساتھ حاضری دیں کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ گویا جیسے اس سے بات کر رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ ایک تصور کریں۔ جب اس شان سے آپ کی نمازیں ادا ہوں گی اور اس خیال میں آپ ڈوبیں گے اور اس خیال میں مگن ہوں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی حالت تبدیل ہوگی اور نماز اپنا کرشمہ دکھائے گی اور لطف بڑھے گا، لذت آئے گی۔ کم از کم ایک کام ضرور کیجئے جو حدیث پاک میں آیا کہ بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب نماز کی حالت میں اس وقت ہوتا ہے جب سجدے میں پڑا ہوتا ہے۔ تو اب اس حدیث کی روح سے کم از کم جب سجدے میں گرے ہوں تو اس وقت تو اپنے تمام ذہنی صلاحیتوں کو، اپنے سارے تصورات کو، اپنی ساری فکرات کو جمع کر کے عاجزی اور انکساری کا مرکب بن کے کہ اے رب میں تیرے حضور میں گر گیا، اور سب سے بڑی عزت کی جو جگہ ہے میری یعنی پیشانی، وہ میں نے تیرے آگے جھکا دی ہے۔ اے رب میں بڑا گناہگار، میں بڑا عاجز، بڑا مسکین، جو بھی تصور بانے اس حضوری کے ساتھ، تو دیکھیے آپ کم از کم سجدے میں تو وہ لذت لے لیجیے۔ اور چونکہ قرب کا انتہائی مقام ہے تو کنسنٹریشن ہو جائے گی، تھوڑی سی توجہ کے ساتھ بھی ہو جائے گی، اور خاص طور پہ اس لحاظ سے بھی کہ جب کھڑے ہوتے ہیں تو دائیں بائیں نظر آ رہا ہوتا ہے، اس لیے کنسنٹریشن نہیں ہوتی۔ جب اوپر اٹھے ہوئے ہیں، رکوع میں ہیں، قعدے میں ہیں، تو آس پاس کی حرکات و سکنات جو ہیں وہ محسوس کر رہے ہیں، اس لیے ہماری کنسنٹریشن نہیں ہو رہی، یکسوئی نہیں آ رہی۔ لیکن سجدے میں کیا ہے؟ سجدے میں صرف زمین ہے، اور زمین کے نیچے کیا ہے؟ ہماری قبر ہے۔ بہت قریب ہو گئے وہ اپنی آخری منزل سے، تو اب تو انسان وہ جو باہر دیکھتا تھا، اوپر دیکھتا ہے، اس کو بھلا دے، اور یہ نیچے زمین پہ سر رکھ کے اب تو نیچے کم از کم زمین پہ 2 منٹ کے لیے سوچے کہ میں یہ اسی کے نیچے جا کر کے ہمیشہ کے لیے چھپ جاؤں گا، یہ میرا ٹھکانہ۔
اور یہی وہ زمین ہے جس پہ میں کہیں نہیں جھک سکتا دنیا میں، آج یہاں پڑا ہوں تو کس کے لیے؟ اس معبود برحق کے لیے۔ یہی عبادت ہے۔ اے اللہ میں تیرے آگے بالکل ذلت کا توب ڈال کے، اپنی عزت اور ناموس سب خاک میں ملا کے، اپنا سب کچھ تیرے آگے فنا کر کے تیرے آگے جھک گیا ہوں اور تیرے آگے پڑ گیا ہوں۔ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی عزت نہیں ہے، میں کیا اور میری حقیقت کیا، سب کچھ تو ہے جسے ساری کائنات سجدہ کر رہی ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا آدمی کو نجات۔ اس طرح کا سجدہ کیجیے تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ اور اسی لیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سجدے میں جاؤ تو دعا کرو، رب سے دعا کرو، رب سے دعا کرو، سجدے میں جاؤ تو دعا کرو۔ لیکن چونکہ آپ نماز میں ہیں تو زبان سے نہ کریں، زبان سے تسبیح پڑھیں، دل میں کریں، دل میں کریں، دعائیں لائیں ذہن میں، کوئی حرج نہیں، جو بھی دعائیں وہ مانگ لیں۔ یوں بھی ایک رابطہ ہو جائے گا، یوں بھی ایک کنسنٹریشن ہو جائے گی، آپ کی یکسوئی ہو جائے گی دعائیں کریں۔ یہ ہے وہ چیز۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین اس سینس میں اب یہاں پر آیا ہے کہ دیکھو اب وہ تمہارے سامنے ہے تو تم یوں کہو ہم تیری ہی تو عبادت کرتے ہیں، تو ہی تو ہے وہ، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب ایک بات اور سنیے، عبادت اور استعانت دو چیزیں آئی یہاں پر۔ دیکھیے جناب، عبادت جو ہوتی ہے نا وہ تو ایک ہی سینس میں ہوتی ہے، بس اس کے لیے کوئی ریٹورک نہیں ہے، اس کے لیے کوئی دوسرے میننگ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مجاز نہیں۔ عبادت صرف ایک ہی چیز ہے، وہ رب کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن استعانت کا جو مسئلہ ہے نا یہ 2 ڈائمینشنل ہے، اس کے اندر مجاز بھی ہے۔ استعانت 2 طرح کی، مدد مانگنا 2 طرح کا ہے۔ ایک تو وہ ہے کہ جو عبادت کے سینس میں ہے، معبود سمجھ کر، جس کو حقیقت کہتے ہیں، وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرا جو مسئلہ ہے استعانت کا، دوسری قسم جو ہے وہ ہے جیسے کہ اللہ کی پیدا کردہ مخلوق سے فائدہ اٹھانا، اس کے پیدا کردہ وسائل سے فائدہ اٹھانا، ان کی سپورٹ حاصل کرنا، اور بندہ اس کا محتاج ہے، ایک دوسرے کا ہم ذریعہ ہے۔ تو یہ جو استعانت ہم اس سینس میں جب لیتے ہیں تو یہ مجاز ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے اللہ کی پیدا کردہ اشیاء سے فائدہ اٹھانا اس سینس میں۔ وہ وسیلہ بھی ہوتا ہے، وہ براہ راست مدد بھی ہوتی ہے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے درخواست بھی ہوتی ہے، اور ہم ایک دوسرے سے مدد لینا مختلف طریقوں سے کرتے رہتے ہیں۔ تو گویا استعانت 2 طرح کی ہوتی ہے۔ عبادت ایک طرح کی ہے، صرف اسی کے ساتھ خاص ہے، عبادت میں کوئی دوسرا نہیں کہ بھائی وہ والی اس کے لیے تھی، یہ والی اس کے نہیں، حقیقی اس کے لیے، مجاز اس کے لیے۔ عبادت میں تصور نہیں ہے، لیکن استعانت کے اندر 2 قسم کی استعانتیں ہیں، ایک حقیقی کہ معبود سمجھ کے جب ہم مدد مانگیں گے تو صرف اسی سے مانگیں گے، اور دوسری ہے مجازی کہ وسیلہ سمجھ کے کسی سے بھی مدد حاصل کر لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے، اور یہ بات آپ کہیں گے کہ بھائی کہاں سے کہہ رہے ہیں؟ اگر کوئی پوچھے کہاں سے کہہ رہے ہیں کہ استعانت کی 2 قسمیں کر دی، عبادت کی ایک ہی قسم بتا رہے ہیں، اور جبکہ دونوں یہاں پہ ساتھ ہیں، اور دونوں کا انداز بھی ایک ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، انداز ایک ہی ہے، اسی طرح حسر کے ساتھ، اور ایک ہی ساتھ آئی اور ایک ہی جملے میں ہے۔ تو پھر یہ 2 آپ نے استعانت 2 کر دی، عبادت ایک ہی ہے، تو یہ تقسیم کہاں سے کی؟ بھائی بات یہ ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، غور نہیں کرتے ہیں، ایک پہلے مسئلہ پیدا کر لیتے ہیں ذہن میں، تو اس کے بعد قرآن کو اس کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیتے ہیں، پھر سارے دین کو اس کے وہ منطبق کر دیتے ہیں۔ پہلے سے کسی نظریے و خیال کو کیوں اپنا لیتے ہو؟ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ میں اب آپ سے پوچھتا ہوں، پورے قرآن میں اور پورے دین میں بتا دیجئے عبادت کا لفظ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے بولا گیا ہو؟ کبھی بھی بتا دے، کہیں بھی، شروع سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک کبھی یہ بات آئی ہو کہیں بھی کہ جناب کسی نے کسی کی عبادت کی، فرشتوں نے اللہ کو چھوڑ کے فلاں کی عبادت کی؟ یہاں تک کہ قیامت تک چلے جائیے آپ، وہاں بھی قیامت کے دن بھی، جبکہ وہاں یہ شریعت نہیں رہے گی، وہاں نماز نہیں ہوگی، وہاں روزہ نہیں ہوگا، وہاں بالکل اب حساب کتاب کے مرحلے میں ہوں گے، تو وہاں بھی یہ تصور پیدا ہی نہیں ہو سکتا کہ عبادت فلاں نے فلاں کی کر لی، حتیٰ کہ جنت میں بھی
عبادت ایک ہی ہے ہر جگہ. اور استعانت میں عرض کرتا ہوں، استعانت کا مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز سے اور روزے سے مدد طلب کرو. یہ استعانت، یہی لفظ ہے. عبادت نہیں کرو کسی چیز کی اللہ کے علاوہ. نماز خود عبادت ہے، نماز کی بات نہیں کریں گے ہم. روزہ خود عبادت ہے، اس کی بات نہیں کریں گے ہم نہ کسی ذات کی عبادت کریں گے اللہ کے علاوہ، نہ کسی کے عمل کی عبادت کریں گے. لیکن استعانت، اللہ نے فرمایا استعانت لو، مدد لو، اعمال سے لو. جیسے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو تم صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو. یہ آ گیا نا. اسی طریقے سے اور دیکھیے احادیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حسن حسین میں امام جزری نے یہ حدیث بیان فرمائی کہ جب کوئی جنگلوں میں بھٹک جائے، ویرانے میں کہیں کھو جائے، اسے کوئی نہ ملے مدد کرنے کے لیے اور راستہ نہ مل رہا ہو، تو وہاں اس طرح پکارے. حدیث میں آتا ہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو. یہ آ گیا نا، مدد کرو. تو اسی کو تو استعانت کہتے ہیں. تو میں نے جیسے کہا عبادت کا لفظ نہیں ملے گا کہیں آپ کو غیر اللہ کے لیے. استعانت ملے گا، اعانت ملے گا، مدد کرنا ملے گا، جگہ جگہ ملے گا، بہت جگہوں پہ ملے گا. سوال ملے گا، درخواست ملے گی. سوال اللہ سے بھی ہوتا ہے، وہ عبادت ہے. فادعونی استجب لکم، اللہ نے کہا مجھ سے مانگو، یہ سوال ہے اس سے. لیکن آپ یہ دیکھیے یہی سوال بندوں سے بھی ہوتا ہے، لیکن وہ عبادت نہیں ہے، وہ مدد ہے، استعانت. وہ والی استعانت ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں مجازی. جیسا کہ مسلم شریف میں، ترمذی میں، دیگر کتابوں میں یہ مشہور حدیث فرمایا سل یا ربیہ، حضور نے فرمایا اے ربیہ مانگو کیا مانگتے ہو. اب وہ سوال کریں گے نہیں کریں گے، اور کیا انہوں نے. اور کس چیز کا سوال کر رہے ہیں؟ ایسی چیز کا جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا سوائے اللہ کے. وہ چیز مانگ رہے ہیں. الفاظ سنیں حدیث کے، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ جنت میں مجھے آپ کی رفاقت چاہیے. اب دیکھیے استعانت ہو گئی نہیں ہو گئی، سوال ہو گیا نہیں ہو گئی، ایک دعا ہو گئی نہیں ہو گئی. جبکہ اللہ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں دوں گا، ادعونی استجب لکم. اب وہ آیتیں سامنے رکھیں. تو میں اسی لیے عرض کرتا جا رہا ہوں کہ دیکھیے دعا کے طور پہ دیکھیں، ایک اس سے مانگ رہے ہیں، ایک کسی سے وسیلے کے طور پہ مانگ رہے ہیں. سوال ایک اس سے کر رہے ہیں، ایک کسی سے وسیلے کے طور پہ کر رہے ہیں. استعانت ایک اس سے کر رہے ہیں، ایک کسی سے وسیلے کے طور پہ کر رہے ہیں. مگر عبادت میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک اس سے کر رہے ہیں ایک اس سے کر رہے ہیں. عبادت کہیں نہیں ملے گی، آپ کہیں نہیں ملے گی. تو یہ فرق کیوں نہیں کرتے لوگ یہاں؟ اس فرق کو ہم کیوں نہیں سمجھتے؟ اور پھر ساری چیزوں کو ایک ہی شکل میں کیوں دیکھ رہے ہیں؟ عبادت الگ چیز ہے، استعانت کا مسئلہ دوسرا ہے. استعانت کے اندر عبادت کا پہلو آئے تو وہ عبادت ہے، اس کے علاوہ اگر عبادت کا پہلو نہیں ہے تو پھر وہ وسیلہ ہے، وہ ظاہری مدد ہے، وہ ایک مجازی استعانت ہے، اس کی اجازت ہے. تو یہ سمجھنا چاہیے لوگ. اب یہ فرق نہیں کرتے، اسی لیے پھر بہت سے تضادات پیدا ہوتے ہیں. ابھی جو میں نے مثالیں دی ہیں اس کا کیا کریں گے؟ یہاں تو بڑے آرام سے کہہ دیا جاتا ہے اس وقت فی زمانہ بھائی سب مشرک ہو گئے. جتنے لوگوں نے یہ استعانت کی ہے، مدد مانگی ہے، سب مشرک. یہ شرک ہے. کتنے آرام سے شرک کہہ دیا، پوری امت کو مشرک بنا دیا. حالانکہ یہ بھی کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے، سب کو مشرک کہہ دیں. لیکن اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اوپر جائیں گے تو آپ کو بڑے بڑے بزرگان دین ملیں گے. میں نے ابھی حضرت ربیہ کی مثال دے دی کہ وہ حضور سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، آپ سے سوال کرتا ہوں. تو یہ بھی شرک ہو گیا اور خدا کے رسول کے سامنے ہو گیا. تو فرق کرنا چاہیے. اسی طرح تعظیم جب آئے گی اس میں بھی فرق کرنا چاہیے. اس میں بھی نہیں کرتے لوگ فرق. تعظیم کے جو صورتیں ہیں اس میں بھی دیکھیے تعظیم دو طرح کی ہے. تعظیم اگر رب کی ہے تو عبادت ہے، چاہے قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ، یہ سب عبادت ہے، کیونکہ رب کے لیے معبود سمجھ کے کر رہے ہیں، اللہ سمجھ کے کر رہے ہیں، یہ بات. لیکن تعظیم میں بھی دو پہلو. تعظیم بندوں کی بھی ہے، اللہ نے بندوں کو بھی عظمت دی. تو اب بندوں کے لیے اگر وہی کام ہوگا اسی طرح جیسے رب کے سامنے کھڑے ہیں ادب سے ہاتھ باندھ کے، اور پھر کئی بندے کے سامنے بھی کھڑے ہیں
تو دونوں میں فرق کریں گے، ایک لاٹھی سے نہیں ہانکیں گے۔ یہاں بھی لوگ یہ کرتے ہیں، صاحب شرک ہو گیا، آپ نے نماز پڑھ لی اس کی، ارے بھائی بندے کو بندہ سمجھ کے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں کسی کے سامنے، کوئی استاد ہے، کوئی شیخ ہے، کوئی بزرگ ہے، دنیا میں ہی چلا آ رہا ہے، تو کہنا نہیں شرک ہو گیا، ہاتھ کھولو، یہ بھی شرک ہو گیا۔ تو یہاں بھی فرق نہیں کیا، تعظیم دو طرح کی تھی، رب کے لیے جو تعظیم ہو رہی ہے وہ عبادت ہے، اور بندے کے لیے جو تعظیم ہو رہی ہے وہ عبادت نہیں ہے، وہ صرف تعظیم ہے، ادب ہے، وہ پروٹوکول ہے، اس کا فرق کرنا پڑے گا۔ ارے میں تو کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں، یہاں دیکھیے قرآن پاک سے ثابت ہے، سب جانتے ہیں لیکن غور نہیں کرتے، محض تقریریں سن سن کے لوگ جو ہیں اپنے عقیدے بدل دیتے ہیں۔ کیا آپ نے یہ نہیں سن رکھا کہ آدم علیہ السلام کو رب نے فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ وہ کیا تھا؟ عبادت تھی یا تعظیم تھی؟ کیا آپ نے سورہ یوسف میں یہ نہیں پڑھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والدین نے اور ان کے سارے بھائیوں نے سجدہ کیا؟ سورہ یوسف میں کھول کے دیکھ لیجئے، کیا یہ سب ہوتا نہیں آیا؟ کیا ہمیں یہ نہیں معلوم کہ پچھلی امتیں، پچھلی شریعتوں میں سجدہ ہوا کرتا تھا بندوں کو، انبیاء کو سجدہ ہوا، اسی طرح بادشاہوں کو سجدہ ہوتا تھا، تو کیا ہمیں یہ نہیں معلوم؟ اب اگر کوئی ایک لٹ لے کے پیچھے پڑ جائے چیز کے، کہے کہ نہیں کوئی فرق نہیں، یہ شرک ہے، شرک ہے، کہیں بھی ایسا ہو شرک ہوگا، اب شرک کا رٹا اتنا لگا دیا جائے کہ ساری چیزوں کو گڑمٹ کر دیں اور فرق نہ کریں، تو پھر بتائیے کہ کیا فرشتوں نے شرک کیا؟ کیا یوسف علیہ السلام کے لیے شرک ہوا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ نہیں، ہمیں دین کو سمجھنا پڑے گا، ان چیزوں کو الگ الگ کر کے، ہر چیز کو اس کے مطابق اس کی کیٹیگری میں لانا پڑے گا۔ جیسا کہ ہم عرض کر رہے ہیں، عبادت کبھی بھی یاد رکھیے اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ عبادت میں دو صورتیں نہیں، میں نے بتا دیا تفصیل سے، باقی استعانت کا بتا دیا کہ اس کے اندر مسئلہ دوسرا ہے، وہ دو ہو سکتی ہیں، ایک اللہ کے لیے جو عبادت ہے اور ایک بندے کے ساتھ جو مجاز ہے، وسیلہ ہے، ظاہری ہے۔ اور اسی طرح تعظیم، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ تعظیم بھی دو طرح کی ہو سکتی ہے، ایک اللہ کے لیے جس صورت میں بھی ہو وہ عبادت ہے، دوسری بندے کے لیے، چاہے پچھلی شریعتوں میں سجدے کی صورت میں ہوئی ہو وہ بھی عبادت نہیں بنے گی، تعظیم کہلائے گی۔ آدم علیہ السلام کی عبادت نہیں ہوئی، تعظیم ہوئی ہے، عبادت ہوتی تو شرک ہو جاتا، اور یہ تعظیم، اب صرف تعظیم، عبادت نہیں تعظیم، تو یہ تعظیم کی یہ صورت پچھلی شریعت میں جائز تھی، پچھلی شریعتوں میں جائز تھی، اور ہماری اس شریعت کے اندر، اب سن لیجئے یہ مسئلہ، ہماری اس شریعت کے اندر تعظیم اس طرح کی، کون سی؟ کہ یہ سجدہ کرنا، یہ والی تعظیم، یہ حرام، ہماری شریعت میں حرام، اس کے لیے باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کو منع کیا، فرمایا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ، لامرت المرأۃ ان تسجد لزوجہا، میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، تو منع کر دیا۔ تو اب جو ہے سجدہ تعظیم کا بھی اس امت کے لیے حرام ہے، عبادت کا سجدہ تو ہمیشہ منع، لیکن تعظیم کا سجدہ اس امت کے لیے، تو اب ہم یہ کہتے ہیں جتنا حرام کیا، جتنا منع، اس سے ہی حرام کہو نا، اسی کو حرام کہو۔ لوگوں نے کیا کیا؟ دو ظلم کیے، ایک تو یہ کہ حرمت کو نکالا، یہاں تک لے آیا، جی ہاتھ باندھنا بھی حرام، کسی کے لیے کھڑا ہونا تعظیماً یہ بھی حرام، اور صرف حرام نہیں کہا، دوسرا ظلم یہ کیا، شرک، کمال ہو گیا۔ شرک کیسے ہو گیا؟ اگر حرام پر بھی رکے رہتے تو ایک بات تھی، شرک کیسے ہو گیا؟ جبکہ ہم نے بتا دیا کہ تعظیم دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ جو اللہ کے لیے اور ایک بندے کے لیے، تو یہ شرک کیسے ہو گئی؟ شرک اس وقت ہوگی تعظیم یا استعانت کسی کی جب آپ اس کو اللہ سمجھیں گے۔ کوئی یہ کہہ دے اپنی زبان سے کہ میں اسے خدا سمجھتا ہوں، جیسے ہندو بت کے سامنے کھڑا ہے ہاتھ باندھ، یہ شرک ہے۔ جیسے عیسائی صلیب کے سامنے کھڑا ہے اور باقاعدہ یہ عبادت کر رہا ہے، یہ شرک ہے۔ دنیا میں جتنے اس طرح کے تمام اسلام کے علاوہ مذاہب ہیں، وہاں جو بھی تعظیم ہو رہی ہے وہ سب عبادت کے طور پہ ہو رہی ہے، وہ شرک ہے۔ لیکن ہمارے دین میں جو تعظیم ہو رہی ہے وہ دو ہیں، ایک اللہ کے لیے ہو رہی ہے وہ عبادت ہے، دوسری بندوں کے لیے ہو رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے۔
وہ ہمارے دین کے آداب ہیں، سوائے اس صورت کے جس سے شریعت نے منع کر دیا، سجدہ نہیں کریں گے، باقی تعظیم تکریم بجا لائیں۔ یہ چیزیں سمجھیے، ہم ان چیزوں کو مکس کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی اب جو ایاک نستعین ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں پھر پڑھ رہا ہوں، تیری ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ تو اب سمجھ لیجئے کون سی مدد؟ وہ مدد جو تیرے ساتھ خاص ہے، یعنی اللہ سمجھ کے صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اے معبود، جب ہم خدا سمجھ کے مانگیں گے تو ہندو کی طرح نہیں کہ کسی بت کے آگے گر جائیں، عیسائی کی طرح نہیں کہ صلیب لٹکا کے پھرنا شروع کر دیں، کسی اور دنیا پرست اور مذاہب پرست کی طرح نہیں کہ جو کسی سورج کے آگے، چاند کے آگے، ستاروں کے آگے پڑے ہیں اور اس سے جو ہے استعانت کر رہے ہیں، بھائی مانا کہ یہ خدا ہے۔ مجوسی کی طرح نہیں کہ آگ کے سامنے گر گئے اور اس سے اپنا خدا بنا کے اس سے مدد مانگی، نہیں۔ اے معبود، جب ہم خدا سمجھ کے مدد مانگیں گے تو صرف لا الہ الا اللہ، تو ہی وحدہ لا شریک ہے، تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ہی دینے والا ہے، تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے۔ بالکل کہیے، پوری توحید بیان کیجیے۔ یہ توحید اس سینس میں ہے کہ اللہ معبود تو ہے، لہذا تو ہی مددگار ہے۔ اب یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ جہاں کہیں قرآن میں یہ آیتیں آئی ہیں کہ اللہ تو ہی مددگار ہے، تیرے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں، یہ وہ آیتیں اٹھا کر کے جو کہ اس سینس میں آئی ہیں کہ معبود سمجھ کے، ان کو اٹھا کر کے دوسری طرف ملا کر پھر اس سارے سلسلے کو اس کی زد میں لا کے شرک قرار دے دیا جاتا ہے کہ دیکھیے جناب، اللہ نے فرمایا کہ صرف اللہ سے مانگو، جو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگتے ہیں تو وہ ایسے ایسے، یہ قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس طرح، تو یہ اٹھا کر کے یہاں اتار لیا جاتا ہے مجاز کی دنیا میں۔ ارے بھائی خدا کا خوف کرو، یہ مجاز کی جو باتیں ہیں یہ مسلمانوں کے نزدیک ہیں اور شروع سے چلی آ رہی ہیں، اور اہل اسلام ان مجاز پہ عمل کرتے آ رہے ہیں اور ظاہری مدد ایک دوسرے سے لیتے آ رہے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سارے کے سارے قرآن سے بے بہرا رہے، آج تک نہیں سمجھے؟ امام بوصیری کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ انہیں یہ بھی نہیں پتہ چلا کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے؟ آج سے کوئی 700-800 سال پہلے کا ایک بزرگ جس کو پوری دنیا مانتی ہے، پھر جب وہ استعانت کرتا ہے مجاز کے انداز میں، وسیلے کے طور پر، معبود سمجھ کے نہیں بلکہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ سمجھ کے جب ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، محبت جوش مارتی ہے، ایک غلام اپنے آقا سے ایک تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے، اس جوش میں وسیلہ بنا کر جب وہ یہ کہتے ہیں یا اکرم الخلق مالی من الود بہی، اے ساری مخلوق میں سب سے مکرم ذات، آپ کے سوا میرا کون ٹھکانہ ہے؟ تو کیا انہیں یہ نہیں پتا تھا ایاک نستعین؟ یہ نہیں پڑھتے تھے وہ؟ سوچنے والی بات ہے۔ تو یہ شرک ہو گیا۔ وہ فرمانا ہے کہ یا اکرم الخلق مالی من الود بہی سوا کا عند حلول الحادث الامام، آپ کے سوا کون ہے ان حادثات میں، ان تکلیفوں میں میری دستگیری کرنے والا؟ اب یہاں یہ وہ غلط سوچ اگر کسی کے اندر ہوگی تو فوراً اس کو شرک سے ملا دے گا، دیکھو جی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہیں ہے، بس حضور ہے، وہی کریں گے سب، اللہ نہیں کرتا۔ ارے بھائی خدا کے بندو، یہ مجاز ہے، یہ اللہ کی مدد سے، اس کے بنانے سے، اس کی عطا سے ایک وسیلہ ہے، مجازی معنی میں لے رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کے نہیں، اس کے مقابلے میں نہیں۔ فرق کرو اس بات میں کہ ایک شخص جو ہے ایک مندر میں بیٹھا ہوا شخص ہے اور ایک رسول کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ جو مندر میں بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے بھگوان کو خدا سمجھ رہا ہے، اور جو رسول کی بارگاہ میں التماس کر رہا ہے وہ رسول کو رسول سمجھ رہا ہے، خدا نہیں سمجھ رہا۔ جی ہاں، جس طرح آپ یہاں فرق کر لیتے ہو، بہت سی چیزوں میں خود فرق کر لیتے ہو، وہاں کوئی نہیں بولتا کہ ایک مندر میں بیٹھا ہوا شخص جب بت کو ایسے کر کے چھوتا ہے، اپنے بت کو، اپنے بھگوان کو، اور اس کو چومتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اور جب مسلمان اسی طرح کی پتھر کی چیز کعبے کی صورت میں جا کے اسے چھوتا ہے اور اس کو چومتا ہے تو یہ شرک نہیں، یہ تعظیم ہے۔ کیا فرق ہے دونوں؟ پتھر ادھر بھی ہے، پتھر ادھر بھی ہے، وہ بھی اسی طرح وہاں پتھر کے گرد گھوم رہے ہیں، اپنے بتوں کو رکھ کر کے انہیں چھو رہے ہیں، انہیں دیکھ رہے ہیں، ان کا عقیدت رکھتے ہیں اور ان کی تعظیم کر رہے ہیں، اور ادھر ہم بھی جا کے کعبے کے گرد گھوم رہے ہیں اور اس کو باقاعدہ دیکھ رہے ہیں، اس کو ہاتھ لگا رہے ہیں، اس سے برکت لے رہے ہیں۔ کیا فرق ہے؟ یہی فرق ہے کہ یہ جو تعظیم کر رہا ہے ہندو، یہ عبادت کے سینس میں کر رہا ہے، شرک ہے، اور مسلمان جو کعبۃ اللہ کی عزت کر رہا ہے وہ عبادت کے طور پہ نہیں، معبود سمجھ کے نہیں کر رہا، بلکہ اللہ کی برکت جو کعبے میں اتری ہوئی ہے اسے حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے۔
تو بس یہی سمجھو کہ اللہ نے جسے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جسے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، بالمومنین رؤوف الرحیم، کبھی بندہ وجد میں آ کے کیفیت میں مجاز کے مفہوم میں ان سے پکار کی کہہ دے یا رسول اللہ مجھ پہ کرم فرما دیجئے، تو اس میں کیا شرک ہو گیا؟ یہ اللہ کے بنانے سے ہی بنے، اللہ کی عطا سے ہے۔ تو یہ سمجھنا چاہیے، ایسے کفر و شرک نہیں ہو جاتے، ورنہ کوئی نہیں بچے گا۔ بس لوگوں نے اصل میں اس طرح کی باتیں کر کر کے اپنے راستے بنائے، علیحدہ راستے نکالنے کے لیے کوئی ایسے بڑے جو ہے نا وہ ہونے چاہیے دھماکے، کہ جس سے ایک دم آدمی لرز جائے، ارے میں شرک کر رہا ہوں، میرا دین گیا۔ تو بس یہ مسئلہ، پھر وہ دھماکہ جب اندر ہو جاتا ہے نا آدمی کے، تو پھر کچھ نہیں دیکھتا کہ نہیں بھائی اب تو میں توبہ، اب نہیں، بالکل تعلق ہی ختم، جیسے امت کے ایک مین اسٹریم سے تعلق ہی ختم ہے۔ تو اس لیے سوچنا چاہیے۔ میں اس پہ اور بہت کچھ دلائل دے سکتا ہوں، اور جو لوگ شرک کی بات کرتے ہیں میں ان کی کتابوں سے بھی ثابت کر سکتا ہوں۔ اسی طرح کی مجازی استعانت باقاعدہ ان کے بڑوں کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، مگر یہ نیچے تقریریں جتنی ہو رہی ہیں اور یہ تبلیغ جو ہو رہی ہے ساری اس سے ہٹ کر کے صرف لوگوں کو لڑانے کے لیے اور ایک دوسرے سے متنفر کرنے کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں ایسی باتیں نہ کرو جس سے نفرت پھیلے، جس سے دوری ہو۔ خدا کے بندوں کو دور مت کرو۔ دین کے نام پہ اچھی چیز کے طور پہ اگر دیکھیے علماء نے جب مان لیا اور ایک روایت چلی آئی اور ایک چیز جسٹیفائڈ ہو گئی اور دین میں ممانعت نہیں ہے اس کی، اور وہ چیز اچھی ہے، دین کے نام پر اختیار کی گئی ہے، اچھی ہے، اس سے فائدہ ہے لوگوں کو، تو اسے منع مت کرو، اس کو حرام مت کہو، اسے شرک مت کہو، اسے ہونے دو۔ اس گئے گزرے دور میں جو بھی تعلق دین سے بنا ہوا غنیمت ہے۔ تو اس لیے لوگ جو ہیں اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں۔ اب یہ آیت میں نے پڑھ دی ہے، اس کا پورا مفہوم آپ کی گوش گزار کر دیا ہے، تو اسی میں چونکہ زیادہ ضرورت تھی بات کرنے کی آج کے دور میں، اور اکثر لوگ اس میں کنفیوز بھی رہتے ہیں، تو میں نے اس لیے زیادہ ٹائم اس کو دے دیا۔ تو میں اب چاہتا ہوں کہ اسی پہ اکتفا کر کے رکھوں آج، تاکہ پھر آگے جب ہم بڑھیں تو پھر ایک نئے مضمون کے ساتھ آگے بڑھیں۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیجئے یہ باتیں کہ بس عبادت جو ہے، بس میں خلاصہ کر رہا ہوں، عبادت کبھی تقسیم نہیں ہوتی، عبادت ایک ہے۔ باقی استعانت تقسیم ہوتی ہے، ایک حقیقی استعانت، ایک مجازی۔ تعظیم بھی تقسیم ہوتی ہے، ایک حقیقی تعظیم اور ایک مجازی تعظیم، ایک اللہ کی تعظیم، ایک بندے، لیکن عبادت صرف اللہ کی ہے، صرف اللہ کی۔ اور جیسے کہ میں نے ایک جملہ کہا، میں اس میں مزید ایڈ کر دوں، بڑا مزہ آئے گا آپ کو، غور فرمائیے گا۔ عبادت پہلے دن سے لے کے آخری دن تک عبادت ہی ہے، اور اس کے اپوزٹ جو شرک ہے وہ ہمیشہ شرک ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک کہ قیامت تک، یہاں تک کہ قیامت کے بعد بھی۔ اب قیامت میں کیا ہوگا؟ کیا قیامت میں ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں جس کو ہم شرک کہتے ہیں وہ قیامت میں جائز ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ ایک ہی ہے۔ شریعت منسوخ ہوتی ہے، احکام بدل سکتے ہیں، ہمارے آپ کے تعلقات معاملات چینج ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا جو معاملہ ہے عبادت کا وہ کبھی چینج نہیں ہوگا۔ جو عبادت یہاں ہے وہ عبادت قیامت میں ہے، جو تصور علاقہ یہاں ہے وہ وہاں ہوگا۔ لہذا یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز یہاں پہ شرک قرار دی گئی ہو اور عبادت کے خلاف ہو، شرک ہو، اور وہاں جائز ہو جائے۔ تو قیامت میں جو کچھ ہوگا وہ سنیے، قیامت میں یہ ہوگا، صحیح حدیث میں موجود ہے، ساری دنیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں ایسی سرگشتہ ہوگی، ایسی سرگرداں ہوگی کہ اس وقت وہاں کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ تک دنیا بھولی ہوئی ہوگی کہ ہمارا کوئی خدا ہے۔ اٹھائیے حدیث کہ جب آدم علیہ السلام سے شروع کریں گے کہ آپ بچائیے، ہمارے لیے کچھ کیجیے، اور جب وہاں سے جواب اس طرح کا چلتا چلا جائے گا کہ نہیں، یہ ذبح الی غیر، یہ ذبح الی غیر، یہ ذبح الی غیر، بتائیے اب یہاں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ خدا کا دروازہ چھوڑ کے معبود بولتے، یہاں تو بڑی آیتیں پڑھ رہے تھے، یہاں تو بڑے مقابلے کروا رہے تھے خدا اور اس کے رسول کے، کہ جی آپ ادھر چلے گئے، ادھر کیوں نہیں گئے، اللہ کو چھوڑ دیا۔ وہاں پر اتنے سالوں صدیوں تو پتہ نہیں کتنا وقت لگے گا، دنیا بھٹکتی رہے گی، بھٹکتی رہے گی، بھٹکتی رہے گی، اور کوئی خدا کے دروازے پہ نہیں جائے گا، کوئی دعا نہیں مانگ رہا ہوگا، کوئی اللہ کو نہیں پکار رہا ہوگا، سب بندوں کے پاس جا رہے ہوں گے، اور بالآخر عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہوں گے پچھلے نبیوں میں، کہ جو یہ فرمائیں گے کہ جاؤ اس ذات کی طرف جس کی میں نے دنیا میں بشارت دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد،
جاؤ احمد مشتبہ کی طرف، جاؤ محمد مصطفیٰ کی طرف۔ اسی بات کو تو اعلیٰ حضرت نے دنیا میں کچھ اس انداز سے بیان کیا کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا۔ اگر یہ یہاں شرک ہے، یہ شعر اور اس پر عمل کرنا، تو قیامت میں بھی شرک ہوگا، مگر قیامت میں آپ یہی کریں گے۔ اور پھر در مصطفیٰ پہ سارے جھولیاں پھیلا کے جب حاضر ہوں گے، اور وہاں جب آپ کو پکار کے رو رو کے جب دعائیاں دیں گے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ کرم کیجئے، آپ اللہ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے، اس وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں کہوں گا انا لہا انا لہا، ہاں میں ہی اس کے لیے ہوں، میں ہی اس کے لیے، میں ہوں اس کے لیے، پھر صحیح پہنچیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ دیکھیے اللہ نے بھی اس طرح رکھا ہے وہ ماحول کے ساتھ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ آج سب سے بڑا وسیلہ اور مقام محمود پہ کوئی ہستی فائز ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی کام نہیں آئے گا، حضور کام آئیں گے، اور پھر حضور فرماتے میں سجدے میں گر جاؤں گا، بس پھر میرا رب راضی ہو جائے گا، پیارے اب سر اٹھاؤ بس، تو اس کے بعد شفاعت کے سلسلے شروع ہو جائے۔ اب بھائی اگر یہ شرک ہے سب دنیا میں، تو وہاں بھی شرک ہونا چاہیے۔ یہ کیسی بات ہے کہ یہاں شرک ہے وہاں جائز نہیں؟ ایسا نہیں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ پتہ نہیں کس طرح کا دین ہم نے فرض کر لیا ہے، اللہ رحم کرے۔ یہ عجیب و غریب قسم کی تشریحات ہیں دین کی، جس میں اتنے تضادات ہیں کہ پوری امت ہی الجھ کے رہ جائے۔ اس لیے خدا کے لیے بچیے ایسی باتوں سے، اور امت سے مت ٹکرائیے، اور اپنے اسلاف سے مت ٹکرائیے، اور صحیح باتوں کو لے کے چلیے۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔